بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. آيat number 56 Suratul Rahman. Cepanja. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان جی اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے اور آخری رکوع میں اپنے سامنے کھڑے ہونے سے یا کھڑے ہوتے وقت ڈرنے والوں کے لیے دو باغات کا تذکرہ کیا جو بڑے ہی گھنے ہوں گے، دو چاری چشمے ہوں گے جس میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور جنتی جو ہے وہ بچھونوں پر ٹیک لگا کر، اور وہ بچھونے جو موٹے ریشم سے تیار کیے گئے ہوں گے ان پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت کے قسم قسم کے پھل ان کے بالکل قریب کر دیے گئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ باتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر رہائشی طور پر نعمتیں ہیں، کھانے پینے کے طور پر نعمتیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے راحت اور سکون کے لیے، جیسا کہ دنیا کے اندر عورت کو سکون اور راحت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور وہ جنت کی نعمت عورتیں جن کو حور عین کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کا تذکرہ کیا، فرمایا فیہن، ان باغات کے اندر اور ان جنتوں کے اندر، قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی حوریں ہوں گی، اور وہ کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کرنی ہے، جن کی وہ بیویاں ہونی ہیں جنت میں، ان سے پہلے، یعنی ان شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہاں پر ان کی عفت و پاک دامنی اور ان کا خاص جنتیوں کے لیے ہونے کی دو بڑی اہم نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نگاہیں جھکانے والی ہوں گی، اور دوسری ہر انسان اور ہر جن سے وہ محفوظ ہوں گی۔ اور جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، یقینی بات ہے مجھے ایک بات یہ سمجھ آئی ہے، اور وہ میں ضرور آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ تربیت دیں کہ ایک عورت کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی یہی تعریف ہے کہ اس کی نگاہیں جھکی ہوں اور غیر محرموں سے وہ محفوظ ہو۔ یہ ایک عورت کی دنیا کے اندر بھی یہی علامت ہے۔ اس عورت کو جس انسان کے لیے حلال کیا گیا ہے اس کے سوا اس کی نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، اور اس سے ہر قسم کے مس اور چھونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں بڑے طف سے یہ بات کہنا پڑتی ہے
سلام لینا اور گلے ملنا اور یہ ایسی ملاقاتیں، یہ تو ایک رشتہ داری کا یا اپنے تعلق ناطے کا ایک مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر بتاؤں، چچا زاد، پھپھو زاد، خالہ زاد، یہ تو سگے بہن بھائیوں کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک رشتہ داری کا ناطہ ہے۔ آپ سلام کر سکتے ہیں، حال احوال پوچھ سکتے ہیں، خوشیاں غمیوں کے ایسے ایک دوسرے کے احساس ایک دوسرے سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اسلام نے حدود بندی قائم کی ہے اس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر حیا داری کی اور پردہ داری کی بات کی جائے نا، تو یہ حدیث آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں کی، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لباس کے اعتبار سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے حدیث فرما گئے، وہ آج بالکل صحیح ہو بہو منطبق ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اس لباس کے اوپر، ہماری خواتین کے لباس کے اوپر۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، لباس پہننے والی ہوں گی لیکن باوجود اس کے کہ لباس پہننے کے وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی، اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ایسی بدبختیں، ان کو قیامت والے دن اللہ کی جنت تو کیا، اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے جنتی عورتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات کو بیان کیا ہے، ان سے ہمارے لیے یہ ہماری جو دنیا میں جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جن کے ہم کفیل ہیں، جن کے معاملے میں ہم مسئول ہیں، جن کے بارے میں پوچھا جانا ہے، یہ صفات ہمیں ان پر لاگو کرنے کی کم از کم اپنے باپ بہن، باپ بھائی اور والدین ہونے کے ناطے ہمیں یہ سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا، وہ تو نگاہیں جھکانے والی، جھکی نگاہوں والی ہیں، ہر انسان اور جن سے محفوظ ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنے تمام نوجوان دوست بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں، جو ہم بڑا یہ کر جاتے ہیں، رشتہ داریوں کے غیر محرم رشتہ داروں پر بھی غیر محرم عورتوں کو گلے ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس حوالے سے بھی سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، غیر محرم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر جو سزا مرتب ہوتی ہے نا، اس کا کیا ہے؟ اس آدمی کے سر میں لوہے کی کوئی چیز ٹھونس دی جائے، وہ زیادہ سخت ہے، اس کو برداشت کر لے، اس سے کہ جو یہ غیر محرموں کو چھوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قیامت کے دن عذاب دینا ہے۔ تو یہ بڑے ذمہ داری کی بات، اس معاملے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ سلام بہترین ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حیا کسی کے اندر نہیں ہو سکتا، دل کی صفائی آپ سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی پردہ جو ہے نا وہ دل کا ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر لباس بھی دل کا ہی ہونا چاہیے، ننگے لگے پھرنے کوئی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم عورتوں نے جب اسلام قبول کیا ہے، پوری ہسٹری کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت نہیں لی، بلکہ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو آپ نے مس نہیں کیا۔ یہ ہمارے مردوں کے لیے بھی احکام ہے اور عورتوں کے لیے بھی احکام ہے، اسی میں ہمارے لیے تحفظ ہے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی اور ہم مردوں کے لیے بھی، ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا وہ جو جنت کی عورتیں ہیں ہو رہے ہیں، ان کی یہ جو صفات ہیں، پھر ان کے حسن و جمال کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے قبل فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ اپنے حسن و جمال میں، اپنے چمک دمک میں، اپنی زیب و زینت میں اتنی خوبصورت ہوں گی
گویا کہ جیسے یاقوت اور مرجان کے چمکتے دمکتے صاف شفاف پتھر ہیں۔ اس طرح ان کی اللہ نے صاف شفافی کو بیان کیا ہے، اور سورۃ الصافات میں بیان کیا ہے کأنہن بیض مکنون، گویا کہ چھپائے ہوئے وہ انڈے ہیں، اس طرح وہ محفوظ اور صاف ہے اور اس طرح وہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ زمین پر ایک دفعہ جھانک دینا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے چہرے کی نورانیت رکھی ہے اور وہ خوبصورتی کا جو جلال ہے نا، اس سے دنیا کے ہر اطراف جو ہیں ہر طرف بغیر سورج اور چاند کے روشن ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبصورتی رکھی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کے سر کا دوپٹہ ہے نا، اس سر کے دوپٹے کی اتنا وہ قیمتی ہے، دنیا اور دنیا و مافیا کے سارے خزانے مل کے بھی اس کے سر کے دوپٹے کا جو ہے نا وہ قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اتنا قیمتی دوپٹہ اللہ نے جنتی عورتوں کو عطا فرمانا ہے، جن جنتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اور انشاءاللہ ہمارے لیے تیار کی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتا ہے۔ نیکیاں کرو گے نا تو یہ سب کچھ ملے گا، ورنہ دنیا میں بھی محروم اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں سے اور جنت کے یہ چشموں سے، جنت کی نہروں سے، جنت کے محلات اور کوٹھیوں اور بنگلوں سے اور جنت کی یہ حوروں جیسی نعمتوں سے تم محروم ہوگے۔ آج اگر تم نیکیاں کرو گے، عبادات کرو گے، حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، پہلے دو باغوں کا تذکرہ کیا ہے، اب اور دو باغات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ دو وہ باغ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ جو ڈرتے ہیں ان کے لیے تیار کیے نا۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، اور ان کے علاوہ بھی دو جنتان باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَان، جو اس قدر جو ہے وہ ان کے پتے سبز ہوں گے کہ ان کے سبز ہونا جو ہے وہ اتنا گہرا ہوگا۔ مُدْحَامَّتَان، وہ سیاہ نظر آئیں گے دور سے، اتنے گھنے باغ ہیں اور اتنے ان کے اوپر پتے ہیں، اور یہ بھی ایک جنت کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دو باغات کے اندر بھی عَيْنَانِ نَضَّاخَتَان، دو چشمے ہوں گے جو بڑی سپیڈ سے فوارے کی شکل میں ابھر رہے ہوں گے اور وہ بھی بہہ رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی دو چشمے، پچھلے بھی دو باغات میں چشموں کا تذکرہ ہوا نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دو باغات کے اندر بھی فَاكِهَةٌ، قسمہ قسم کے بڑے لذیذ قسم کے پھل ہوں گے۔ اور فَاكِهَةٌ وہ پھل ہوتا ہے جس کو انسان بطور لذت کے کھاتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا پھل جسم میں بے چینگی ہے تو اس کو راحت حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ یوں سمجھے ہماری زندگی کے یہ تتر پتر جو زندگی ہے، مضطرب جو زندگی ہے، پریشانیوں کی جو زندگی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سکون کی زندگی دینی ہے، انشاءاللہ اللہ نے یہ ہمیں پھل دینے ہیں اور وہ ساری مصیبتیں اور آفتیں ہمیں بھول جانی ہیں۔ اور یہ باقاعدہ حدیث میں بات موجود ہے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں وہ مومن دو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کی وجہ سے پریشان رہا
اور مختلف قسم کے حرام اس نے چھوڑے، فقر و فاقے کی زندگی گزارتا رہا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نا فرشتوں سے فرمائیں گے اسے صرف نا جنت کا ایک جھونکا یعنی ایک چکر لگا کے لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا بھائی کوئی دنیا میں مصیبت، کوئی پریشانی تو نے دیکھی ہے، کوئی فقر و فاقہ، کوئی غم علم کو دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں ہے، جنت کے ایک چکر سے یہ دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری آفتیں اور پریشانیاں اس کو بھول جائیں گی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کافر، وہ نافرمان جس نے ساری زندگی اللہ کی بغاوتوں میں گزاری ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے ایک چکر ذرا اس کو جہنم کا لگاؤ نا۔ جب اس کو چکر لگوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی تو نے عیش و عشرت، کوئی سکون، کوئی راحت تو نے حاصل کیا تھا؟ یہ ایک جہنم کے چکر سے دنیا کے سارے آرام بھول جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے جس جنت میں ہم جائیں تو دنیا کی مصیبتیں بھول جائیں، وہ جنت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جس جنت میں ہم جائیں تو کسی وقت کی ہماری نیند کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی، کبھی عبادات کے اوپر مشقتوں کو اٹھانے کی قربانی ہے، کبھی مالی قربانی ہے، یہ ساری قربانیاں اور جو ہم نے اٹھائیں گی پریشانیاں جس جنت میں بھول جانی ہے نا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا اس میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ اور کھجور ہوگی، وَرُمَّان اور کھانے کے لیے انار بھی ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ایک بڑی اہم مثال ہے اور یہ بڑی علمی بات بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا تذکرہ کیا نا، تقریباً اکثر جگہ پر کھجور کا تذکرہ اللہ نے ساتھ ضرور کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ادھر بھی اب افطاریوں میں اور سحریوں میں اور بطور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذا رکھی ہے، اور حجاز کا علاقہ عرب کا اس کو بطور غذا تناول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے تمام صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مومن کی اللہ کے پیدا کردہ درختوں میں سے کس درخت کے ساتھ مثال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ مثال یاد آ گئی کہ مومن کی مثال کس درخت سے ہے، اور وہ درخت ہے کھجور کا ہے، لیکن چونکہ میں عمر میں صحابہ میں چھوٹا تھا میں بتا نہ سکا، شرما گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مومن بندے کی عبادات کے اندر، ایمانیات کے اندر جو مثال ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے؟ کھجور کے درخت کے ساتھ ہے۔ کھجور کا درخت ہر موسم میں یکسر ہوتا ہے، طوفان آئے، ہوائیں چلے، بارشیں چلے، یہ ہر وقت سرسبد و شاداب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پھل لگا ہے تب بھی سرسبد و شاداب ہے، پھل نہیں لگا اس کا موسم ہے یا نہیں، ہر وقت میں ایک ہوتا ہے۔ مومن بھی اپنے عبادات اپنے معاملات میں ایک ہوتا ہے، کبھی کسی وقت کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ ایک مومن بندے کی شان ہے نہیں ہوتی۔ آج نمازی ہے کل بے نماز، رمضان کے اندر عبادات پورے 11 مہینے پھر عبادات سے چھٹی، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کھجور کی طرح یکسر ہوتا ہے، ہر موسم کو انجوائے کرتا ہے، ہر موسم کے اندر جو ہے نا وہ قائم رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے جو ہے نا اپنے یہ سبق حاصل کرنا ہے، جہاں ہم کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں نا، تناول کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ کھجور کے درخت جیسی مثال کو اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نا گھر گئے نا تو اپنے بابا سے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے نا پتا تھا وہ درخت کون سا تھا۔ تو عمر سے فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہاں پر کیوں نہیں بتایا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بتاتے نا تو بڑی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا ہے، کاش کہ آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بتاتے۔ تو اس سے کہ یہ بات یہ بھی سمجھ آتی ہے ماں باپ کے سامنے جب اولاد علمی باتیں کرتی ہے نا
تو والدین کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے اندر بھی ایسی علمی جستجو کو پیدا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنمی اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔